رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ معزز خاندان، بھائی، بیٹے، بہنیں، بیٹیاں، شہداء کے جو یہاں پہ موجود ہیں، وہ شہداء قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اور ہم انہیں دن شب و روز روزی رزق اللہ پہنچا رہا ہے۔ تو شہید زندہ ہیں، اور ابھی میری ملاقات ہوئی یہاں چارسدہ سے ہمارے بھائی جو شہید ہوئے تاج الدین شہید سے، چارسدہ سے جو ہیں ان کے یہاں پہ 2 بیٹے سٹیج پر تشریف فرمائے، ان سے ملاقات ہوئی تو وہاں جب تاج الدین شہید کی تصویر جیسے ہی ادھر بل بورڈ انہوں نے اونچا کیا وہاں سامنے، تو ان بچوں کے چہروں پر اپنے بابا کو دیکھ کر جو ان کے چہرے کے تاثرات تھے کہ وہ فخر سے ان کو دیکھ رہے تھے کہ یہ ہمارے بابا شہید تاج الدین ہے۔ یہ بچوں کا جو جذبہ ہے، یہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈپور صاحب آج عمران خان نے پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں ان کو یہ کال دی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر، آج آپ نے ان تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ یہ شہداء جن کی یہاں پر فیملیز موجود ہیں اور یہاں پر ان کے عزیز و اقارب، دوست، وہ سب یہاں پر موجود ہیں۔ یہ پشاور میں عمران خان صاحب کی کال پر یہاں پر ایک تقریب خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہو رہی ہے، اور ہم سب مل کے یہاں پر اجتماعی دعا بھی کریں گے اور ان کو نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ سوال عمران خان نے کہا ہے ایک ہی ہے، عمران خان نے کہا ہے کہ سوال ایک ہی ہے، اور وہ سوال یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حل جو بل بورڈ لگا ہوا ہے، جو شہداء کی تصاویر یہاں پر لگی ہیں، اس پر یہ سوال تحریر ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال ہے گولی کیوں چلائی؟ یہ ہے ایک سوال جو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہی پوچھنا ہم نے کہ گولی کیوں چلائی۔ یہ نہت شہری جو اپنے ملک میں پرامن
راستے میں بار بار انہوں نے تہیہ کیا اور یہ میسج بھیجی. ہمارے کارکنان نے، عام شہری جن کا تحریک انصاف سے بھی تعلق نہیں ہے، وہ بھی پاکستان کے لیے شریک ہوئے کہ زندہ قومیں پرامن احتجاج کرتی ہیں. ہر جگہ ہوتا ہے. 10 ڈاؤننگ سٹریٹ میں وائٹ ہاؤس کے سامنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پرامن طور پہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں. یہی حق کیوں پاکستانیوں کو حاصل نہیں؟ تو راستے میں بار بار ان تمام شرکا، لاکھوں کی تعداد میں، انہوں نے بار بار یہ تہیہ کیا اور میسج بھیجی کہ ہم پرامن ہیں اور ہم پرامن رہیں گے. کیا کسی نے یہ میسج چلائی ان کی؟ یہ بار بار تہیہ کر رہے تھے، مجھے یاد ہے. اور علی امین خان صاحب، آپ بھی بار بار ان سے یہ کمٹمنٹ کہہ رہے تھے اور اس پہ لبیک کہہ رہے تھے کہ ہم پرامن ہیں. پرامن عمران خان نے پرامن احتجاج کیا ہمیشہ. 1996 میں تحریک انصاف کا آغاز ہوا اور وہ دن اور آج کا دن ہمیشہ پرامن احتجاج کیا. انہوں نے یہاں تک کمٹمنٹ کی، سب نے، شرکاء نے، کہ ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹے گا. ہم خیال رکھیں گے اپنے پودوں کا، اپنی سڑکوں کا، کیونکہ سڑکیں وہ کھودتے ہیں، ہم تو ٹھیک کرتے ہیں. اور اپنے حق کے لیے آواز پرامن. نہیں تو شہریوں پر گولیاں برسائی گئی. تو یہ سوال تو اٹھتا ہی رہے گا، اٹھتا ہی رہے گا، بڑھتا ہی رہے گا کہ گولی کیوں چلائی؟ اللہ تعالی ان شہداء کو جنت کے اعلیٰ مقام میں درجہ عطا فرمائے اور ان کے خاندان، ان کے بچے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، کیونکہ یہ خود بھی ینگ، سب ینگ تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے پورے خاندان کو، ان کے گھر میں جو خواتین ہیں ان کو سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور عمران خان صاحب، نومبر کا ہی مہینہ تھا، 3 نومبر، جب عمران خان لانگ مارچ لے کے آ رہے تھے اسلام آباد، تو ان پر وہاں پر وزیر آباد میں گولیاں چلی. وہاں پہ بھی ہمارے ایک ساتھی شہید ہوئے. بیشتر وہاں پر جو لوگ کنٹینر پر تھے اور وہ زخمی ہوئے. عمران خان صاحب سب سے زیادہ زخمی ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بال بال بچایا، نئی زندگی عطا فرمائی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ نومبر کا ہی مہینہ کہ دوبارہ گولیاں چلی پرامن شہریوں پر. تو یہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب اب تشریف لا چکے ہیں اور ہم آج کی یہ جو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے شہداء کو، سانیہ اسلام آباد، سانیہ شہداء چوک، عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ڈی چوک کا نام اب بدل کر شہداء چوک ہو گیا ہے. تو اب سے ڈی چوک نہیں کہنا، شہداء چوک کہنا ہے. پاکستان کے وقار کی خاطر، پاکستان کی عظمت کے خاطر، پاکستان کی سلامتی، خود مختاری، خودداری کی خاطر ہم سب پاکستانی اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو سرخرو کرے گا. انشاءاللہ عمران خان کو سرخرو کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ سب لوگ تشریف رکھیں، سب لوگ تشریف رکھیں.
کون کرے گا؟ ٹھیک ہے جی، تشریف رکھیے سب. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجتے ہیں. اس لیے اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو. سب مل کے درود شریف پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ میں نے عمران خان صاحب سے ایک بات کی کہ یہ جتنی بھی آج تک آپ نے تقاریر کی ہیں اس سے سب سے بڑا حاصل وہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ سب سے بڑا حاصل جو ہے وہ ہے اللہ کی وحدانیت کے اوپر، جو آپ نے ہمیشہ بات کی اپنی ہر تقریر میں کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیرے سامنے ہی اور تیرے سے مدد مانگتے ہیں. اور ہر تقریر میں ان کا ایک پورا پورشن ہوتا ہے جس پہ وہ اس پہ بات کرتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ زندگی کا سب سے بڑا حاصل ہوتا ہے. حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ان پر ہمیں پریکٹیکلی عمل پیرا ہونا کہ لا الہ الا اللہ کے حقیقی معنی جاننا کہ اللہ اور اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو یہ کلمہ حق کی آواز بلند کرتے ہوئے یہ لڑکے پرامن طور پہ وہاں پہ شریک ہوئے. نوجوان وہاں پہ بزرگ تھے، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، فیملیز تھی، خواتین کی بہت بڑی تعداد تھی. سب کے لبوں پر ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ محمد رسول اللہ. اور وہی آواز ہم سنتے رہے تو حق کی شہادت دیتے ہوئے، کلمہ حق پڑھتے ہوئے یہ ہمارے شہداء جنہیں آج ہم یہاں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. جناب ایم پی اے عدنان قادری صاحب تشریف لائیے، پروگرام کو آگے بڑھائیے.